رات کا پچھلا پہر تھا، ٹھنڈی ہواؤں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی جب سرکاری ٹیمیں اس مبینہ مزار کی دیواروں کے قریب پہنچی۔ انہیں روکنے کے لیے غیبی طاقتوں سے ڈرایا گیا، لیکن جب ہتھوڑا چلا تو اندر سے وہ کچھ نکلا جس کی توقع کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھی۔ ایک ایسی سچائی جس نے عقیدت مندوں کے پیروں تلے سے زمین مکمل نکال دی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو دیکھا تھا کہ یہاں راتوں رات بھرے ہوئے ٹرک آتے تھے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ خود اپنے ذاتی طور پر تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کو اس زمین پر یہاں دفن ہوتے نہیں دیکھا۔ بس اچانک ایک بہت بڑا گنبد کھڑا ہو گیا اور ہر طرف خوشبوئیں پھیلائی جانے لگیں۔ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں کچھ بولا تو کوئی آفت ہی نہ آ جائے۔ ہمارے خفیہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس مزار کی بنیادوں میں کوئی بزرگ نہیں تھے، بلکہ قیمتی سرکاری زمین کو ہڑپ کرنے کا ایک ماسٹر پلان دفن تھا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں باقاعدہ ایک ایکٹنگ ٹیم رکھی گئی تھی جو زائرین کو کرامات کے جھوٹے قصے سنایا کرتی تھی تاکہ نذرانوں کی زیادہ سے زیادہ برسات ہو سکے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ مزار کس کا ہے۔ جب متولیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ایسا نام لیا جس نے تاریخ دانوں کے پسینے چھڑا دیے۔ انہوں نے کہا یہ بابا بلے شاہ کا آستانہ ہے، وہی بابا بلے شاہ جو 1757 میں پاکستان کے شہر قصور میں سپرد خاک ہوئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی صوفی وفات کے 250 سال بعد سرحد پار کسی پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہو جائے؟ یا پھر یہ صوفی ازم کے نام پر برانڈنگ کا سب سے بڑا فراڈ تھا؟ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر ہمیں بتایا کہ جب ہم نے فرش اکھاڑا تو وہاں صرف خالی مٹی تھی، کوئی انسانی ہڈی، کوئی کفن، کوئی نشانی موجود نہیں تھی۔ یہ ایک خالی مزار تھا، ایک ایسا جال جو صرف نوٹ بٹورنے کے لیے بچھایا گیا تھا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، بلا اپنی مصیبت بھی ہنس کے چلیے، لیکن شاید انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن ان کے نام کو زمین پر قبضے کے لیے ڈھال بنا لیا جائے گا۔ مسوری کا یہ جعلی دربار انڈیا کے اندر واقع ہے جو کہ اب قصہ پرینہ بننے والا ہے، لیکن یہ بہت بڑا سوال چھوڑ گیا ہے کہ عقیدت کے نام پر یہ دھندا کب تک چلے گا؟ کب تک سادہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہے گا؟ اور کب تک لوگوں کی عقیدتوں کو مذہب کے نام پر بیچا جاتا رہے گا؟ کب تک یہ بزرگ، وہ لوگ جو اسلام کو پھیلانے میں، جو محبت کا پیغام پھیلانے میں سب سے اہم تھے، کب تک ان کے نام کو اسی طرح سے سیل کیا جائے گا اور ان کے نام پر پیسے بٹور کے اپنے آستانے چلائے جائیں گے اور اپنی تجوریاں بھری جائیں گی؟ یہ مزار تو ختم ہو گیا۔ سوال یہاں ہے کہ وہ ایسے مزار جو کہ اسی طرح سے دوسرے چل رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا کمنٹ میں اظہار کیجئے گا، اور یہ اتنے بڑے بزرگ کے جعلی مزار کو بے نقاب کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کا بھی اظہار کیجئے گا۔